اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نیوز دیکھنے کے بعد اگر آپ جو ہیں اگر سنی ہیں تو وہ شیعہ ہو جائیں گے، اگر شیعہ نہیں ہوئے تو آپ سنی بھی نہیں رہیں گے۔ یہ ایسی ویڈیو ہے، ان کا ویڈیو میں یہ کہنا ہے کہ جو ہے آپ ہیں وہ نہیں رہیں گے۔ تو آئیے قاری سخاوت سابقہ دیوبندی جو شیعہ ہو چکے ہیں ان کی ویڈیوز میں وہ بتائیں گے کہ وہ شیعہ کیسے ہوئے تھے۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو میں نے وعدہ کیا مسئلہ میں نے وہ سنانا جس نے مجھے شیعہ کیا۔ ہم سمجھ آ رہی ہے؟ شیعہ سنی دوستو، لفظ شیعہ عربی کا لفظ ہے جی، اس کی عربی لغت میں 72 معنی ہیں۔ کون ہوتا ہے شیعہ؟ سمجھاؤں؟ ہر بندہ شیعہ نہیں ہوتا۔ اچھا، شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے۔ ماشاءاللہ، نبی کے بعد علی کو اپنا امام مانے۔ وہ شیعہ ہے جی، جو پہلا مانے نا، وہ شیعہ ہے۔ پہلا مانے۔ جو چوتھا مانے وہ شیعہ نہیں۔ صحیح۔ کیسے سمجھا؟ شیعہ کون ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے، وہ شیعہ ہے۔ صحیح ہے۔ ہوں اس کو ذہن میں رکھو گے تو میں نے وعدہ کیا مسئلہ میں نے وہ سنانا جس نے مجھے شیعہ کیا۔ ہم سمجھ آ رہی ہے؟ صحیح ہے یہ سمجھ تب آئے گی کون شیعہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے، وہ شیعہ ہوتا ہے۔ اب سن قرآن، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ ابراہیم، ترجمہ۔ پھر نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا ابو الاعلی مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، پھر فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرزائی تک ترجمے کی ذمہ داری۔ ماشاءاللہ، بڑے ریسرچ کر کے یہ شیعہ اگر کوئی مائی کا لال کہے اس نے اس کا ترجمہ غلط کیا ہے، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دی چاہے بلاؤ، میری سزا ہے موت۔ اگر ہے ترجمہ صحیح تو پہلے ذہن میں ہو کہ شیعہ کون ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے۔ اب میں ترجمہ کریں گا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک ابراہیم شیعوں میں سے ہے۔ وہ شیعہ کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کھا گیا نا میرا جملہ، میں نے بڑی سمجھایا تھا تمہیں اس آیت کو سمجھانے کے لیے۔ اور شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے، وہ شیعہ ہوتا ہے نا۔ تو اللہ کہتا ہے ابراہیم شیعوں میں سے ہے، تو آہاں پتہ کرتا ہے کیا واقعی ابراہیم نے علی کو اپنا امام مانا ہے؟ مانے تو پھر شیعہ، نہ مانے تو شیعہ نہیں۔ اور اللہ کہتا ہے شیعہ ہے، مانا تو ہوگا چاہے مولوی کو نظر آئے یا نہ آئے۔ یہ میں نے آیت پڑھی ہے، پارہ نمبر 23 ہے سورۃ الصفات سے۔ میں ایک دن ٹاؤن شپ لاہور میں مجلس پڑھا تھا، وہاں میری برادری کے مولوی بڑے آگے۔ اچھا، انہوں نے اشتہار پہ لکھا سابق دیوبندی، تو وہ جو دیوبندی تھے نا، میں نے تو ان کو بند کر دیا۔ اب دیوبند کو بند کر کے میں آپ میں آ گیا تو وہ بندی تھے، وہ دیوبندی تھے وہ آگے۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب آیت تو آپ نے پڑھی ہے، لیکن پہلے یہ بتاؤ شریعت کی کتنے حدیں ہوتی ہیں؟ شریعت کی میں نے مولویوں کی طرف دیکھا اور دیکھے کہا اب بتاؤ تمہاری شریعت کی یا نبی کی شریعت کی؟ تمہاری شریعت کی یا کہتے نہیں ہمارا مطلب یہ ہے کہ نبی کی شریعت کی بات کر رہے ہیں، ہماری نہیں نبی کی بات۔ میں کہ نبی کی بقول تمہارے نبی کی شریعت کی 3 حدیں ہوتی ہیں، 3۔ مجھے کہتا لہذا پھر ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ، ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ۔ میں نے کہا او مولویو تم بار بار تینوں کی بات کرتے ہو۔ لوگوں سمجھ آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ۔ میں نے کہا مولویو تم بار بار تینوں کی بات کرتے ہو، ان تینوں کو چھوڑو، ہم 11 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاتے ہیں۔ 11 مرتبہ، ماشاءاللہ، بڑی ریسرچ کی ہے جی انہوں نے دیوبندی سے شیعہ کیسے ہوئے۔ میں نے آیت پڑھی ہے، پارہ نمبر 23 ہے سورہ الصفات سے، ساری باتیں قرآن سے۔ اور ہے موڈ سننے کا؟ جی جی بالکل۔ لو پارہ نمبر 20 ہے سورہ القصص ہے، صبح چیک کر لینا۔ اللہ فرماتا ہے ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، وھذا من عدوہ، ایک موسیٰ کا دشمن تھا۔ ہوں قرآن نے 2 ہی تو راستے بتائے ہیں، یا نبی کا شیعہ
یا نبی کا دشمن. دشمن. تیسرا تو راستہ ہی کوئی نہیں. یا تو پیروکار بن کے شیعہ ہو جا یا پھر کچھ اور ہو جا. ہم سمجھا رہی. جی جی. کتنی آیتیں؟ دو ہو گئی. تیسری آیت پھر اسی صورت میں ہے اور اس آیت میں اللہ نے بڑا تمہارا مسئلہ شیعوں کا حل کیا. جی. اللہ کو پتا تھا نا 1400 سال بعد جا کے مولویوں نے شیعوں سے کہنا ہے یا علی مدد نہ کہو. سمجھا رہی؟ جی جی. علی امین اللہ. علی سمجھا رہی ہے نا. اللہ کو پتا تھا 1400 سال بعد جا کے دنیا والوں نے علی کے شیعوں سے کہنا ہے مولویوں نے یا علی مدد نہ کہو, اللہ ہی سے مانگو. جی. اللہ ہی دیتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں. یا رسول مدد نہ کہو, یا علی مدد نہ کہو. تو اللہ کو علم تھا, اس لیے اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن میں یہ آیت نازل کر کے مولوی کے منہ پہ تماچا مار کے مولوی کا منہ ہمیشہ کے لیے توڑ دیا. کہا خبردار آج کے بعد یہ نہ کہنا علی سے مدد نہ مانگو. اللہ کہہ رہے فاستغاثہ الذی من شیعتہ, مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے. واہ. تو بات کی سمجھ آ رہی ہے. مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے, تو مسئلہ حل ہو گیا. جس کا کوئی شیعہ ہو وہ اپنے مولا سے مدد مانگ سکتا ہے. سمجھ آ رہی نا. اگر مولا سے مدد مانگنا گناہ تھا, شرک تھا, کفر تھا, بدعت تھا, تو جناب موسیٰ کے شیعہ نے جناب موسیٰ سے کہا تھا یا موسیٰ ادرکنی فی سبیل اللہ, اے موسیٰ اللہ کے لیے میری مدد کو پہنچو. تو پھر موسیٰ کا حق بنتا تھا اپنے شیعہ کو کہتا, او میرے شیعہ مجھ سے کیوں مدد مانگتا ہے؟ اللہ سے مدد مانگ. اللہ. کیسے سے مانگ؟ مجھے بول کیسے؟ اللہ سے. اللہ سے. چلو اللہ کا حق موسیٰ نے تو نہیں کہا, چلو اللہ کا حق بنتا تھا نا, اللہ ہی موسیٰ سے کہہ دیتا اے موسیٰ اپنے شیعہ کو سمجھا, اس کو کہو یہ تو سے مدد کیوں مانگتا ہے, اس کو کہو مجھ سے مدد مانگے. جی. نہ اللہ نے کہا نہ موسیٰ نے کہا. تو آواز خالق آتی ہے فاستغاثہ الذی من شیعتہ, مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے. تو مسئلہ حل ہو گیا. اگر موسیٰ کا شیعہ موسیٰ سے مدد مانگ سکتا ہے تو حیدر کا شیعہ حیدر سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتا؟ علی امین اللہ. اچھا کتنی آتی ہوئی ہیں بولو؟ 3 ہیں. اور بولو صحیح. 3. تسی بھی تینہ تو بڑے پیڑے پہ جو بول دی نہیں میں. ہاں کتنی آتی ہوئی ہیں؟ 3 ہیں. بولو پھر کتنی؟ 3. 3. لو چوتھی آیت میں نے ایسی پڑھنی ہے ایسی. شاہ صاحب قلم کو چھوڑو, تمہارے بات کی بات کرنے لگو, میری طرف دیکھو. چوتھی آیت میں نے ایسی پڑھنی ہے قرآن سے. جی جی. پوری دنیا میں کوئی مائی کا لال مولوی, میں نے کہا ہے پوری دنیا میں کوئی مائی کا لال مولوی مجھے اس آیت کا جواب دے جے. یہ لاہور والے مولوی میری تک میں ہی نہیں ہے. پوری دنیا میں کوئی مائی کا لال مولوی اس آیت کا جواب دے جے, اس مولوی کو مانگا انعام بھی دوں گا. اچھا. اپنی گاڑی بھی دے دوں گا. اوہ واہ بھائی. کوٹھی بھی دے دوں گا. اوہ واہ. بینک بیلنس بھی دے دوں گا. بینک بیلنس بھی. بڑی بات. سمجھ آ رہی ہے. پوری دنیا میں کوئی مائی کا لال مولوی چاہے وہ ٹوکا ہو. اچھا. اچھا. یا کوئی جلالی ہو یا کوئی دنیا پر کا ڈنگر ہو. اچھا. مجھے اس آیت کا جواب دے دے, مدد بھی سنوں گا, منہ مانگا انعام بھی دوں گا. آیت آپ نے سمجھنی ہے. پارہ نمبر 16 ہے, سورہ مریم ہے. سن قرآن. اللہ فرماتا ہے ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا. اللہ فرماتا ہے حشر کے دن ہم تمام منکروں کو, تمام نافرمانوں کو شیعوں سے نکال کے علیحدہ کر کے جہنم میں پھینک دیں گے. بڑی بات. چوتھی آیت ہے. علی امین اللہ. یا علی. اچھا کتنی آتی ہوئی ہیں؟ 4 ہیں. 4. ہوں 5ویں آیت پڑھو. 5. سن اللہ فرماتا ہے فی شیع الاولین, آج شیعہ ہی پہلی امت ہیں. آیت پہ آیت ہے اور ساری آیتوں میں شیعہ کا ذکر ہے. شیعہ الفاظ. میں نے 5 دن کے صدقہ میں 5 آیتیں پڑھی ہیں. مجھے پوری دنیا کی میں مائی کا لال مولوی اپنے نام کی مجھے ایک آیت ہی پڑھ کے دکھائے. میں ترجمہ بھی نہیں پوچھوں گا, شیعہ مذہب چھوڑ دوں گا. اچھا کتنی آتی ہیں؟ 5 پڑھی ہیں. میں نے وعدہ یہ کیا ہے
کہ مسئلہ وہ سنانا ہے جس نے مجھے شیعہ کیا تھا. ہم سمجھ آ رہی نا. تو بس شیعہ سنیں دوستو, اللہ یہ تو فرماتا ہے ابراہیم شیعوں میں سے ہے, لیکن یہ واضح نہیں کرتا کہ کس کے شیعوں سے ہے. کس کے شیعوں میں سے؟ مفسروں نے اس کی مختلف تفسیریں لکھی ہے. کسی نے لکھا ہی کی ضمیر جناب نوح کی طرف جاتی ہے, لہذا ابراہیم جناب نوح کے شیعوں سے ہے, لیکن ہے غلط. کیوں غلط ہے؟ میرے بھائیوں کی کتاب ہے جس کا نام ہے لغات الحدیث, لکھنے والا ہے علامہ وحید الزمان اہل حدیث, باب ہے شین والا. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اس کے اندر لکھتا ہے جس نے لکھا ابراہیم جناب نوح کے شیعوں سے ہے, غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ لکھتا ہے جب تک اس آیت کے شان نزول کو نہ دیکھا جائے, اللہ نے اس آیت کو نازل کس جگہ پہ کیا تھا, اس وقت تک فیصلہ نہیں ہو سکتا ابراہیم کس کے شیعوں سے ہے. آگے وہ لکھتا ہے اس آیت کو اللہ نے نہ مکے میں نازل کیا, نہ اس آیت کو اللہ نے مدینے میں نازل کیا, بلکہ اس زمین پہ نازل کیا ہی نہیں. کیوں سمجھ آ رہی ہے؟ زمین پہ نازل کیا ہی نہیں, پھر کس جگہ پہ نازل کیا؟ وحید و جمال لکھتا ہے قرآن گواہ ہے, آواز خالق آتی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو, جو لے گئی اپنے بندے کو واسطے سیر کے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. وحید و جمال لکھتا ہے جب شب معراج اللہ کے رسول 5ویں آسمان پر پہنچے, وہاں 4 نبیوں کے لیے کرسیاں لگائی گئیں. ہوں جملہ سامنے آئے, چاروں نبی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے. ان 4 نبیوں میں ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. جب 4 نبی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے, اللہ کے نبی کے لیے علیحدہ ایک نور کا ممبر لگایا گیا. اللہ کے نبی اپنے ممبر پر بیٹھ گئے. سبحان اللہ. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنی دائیں جانب دیکھا. کیا دیکھا؟ ایک نور کا ناکا ہے, اس پر ایک نوری سوار ہے. لو بھائی, جب سے مجلس سنتے ہو جب تک سنتے رہو گے. اگر ایسا مسئلہ کسی نے سنایا ہو, میرا بالکل لحاظ نہیں کرنا, کھڑے ہو کے مجھے ٹوک دینا, مجلس پڑھنی میں بند کر دوں گا. اگر نہ سنا ہوا ہوگا تو پھر کنجوسی کی تو مولا حسین تم سے خود پوچھے گا. ہوں سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں, لکھتا ہے دائیں طرف دیکھا, کیا دیکھا؟ ایک نور کا ناکا ہے, اس پر ایک نوری سوار ہے. اس سوار کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں. ماشاءاللہ. جب حضرت ابراہیم نے دیکھا نا سوار بھی نوری ہے, سواری بھی نوری, سواری بھی نوری ہے, سوار کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں, تو تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ یہ سوار کون ہے؟ کون میری طرف دیکھنا, یہ سوار کون ہے؟ کوئی نبی ہے کوئی رسول ہے؟ جب کہا نا یہ سوار کون ہے, کوئی نبی ہے کوئی رسول ہے, تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز اپنا سٹائل میں آ گیا. قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک, اور آج سے لے کے قیامت تک, پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک, ملا عبد الوہاب روپڑی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے کہ لکھ لو. حضرت ابراہیم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ سوار کون ہے؟ کوئی نبی ہے کوئی رسول ہے؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ابراہیم غور سے دیکھ لے, یہ سوار نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے, یہ سوار میرا بھائی علی ابن ابی طالب. عرش پر نبیوں کی کرسیاں لگی ہیں, وہاں پر حضرت امام علی علیہ السلام کی آمد ہے. یہ سوار میرا بھائی, اونچی بولنا ذرا, سوار میرا بھائی علی ہے جس کے لیے میں نے محنت کی ہے. اگلا جملہ سمجھنا, جب کہا یہ میرا بھائی علی ہے, حضرت ابراہیم نے پھر دوسرا سوال کیا, یا رسول اللہ اگر یہ علی ہے تو علی کے چہرے سے جو نور کی شعائیں نکل رہی ہیں یہ کون ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ آپ جملہ سمجھنا, جس کے لیے میں نے محنت کی نا, آپ جملہ سمجھنا. جب کہا نا کہ علی کے چہرے سے جو نور کی شعائیں نکل رہی ہیں یہ کون ہے؟ حضرت اللہ کے نبی نے ابراہیم غور سے دیکھ لے, یہ علی ہے, اور علی کے چہرے سے جو نور کی شعائیں نکل رہی ہیں یہ علی کے شیعہ ہیں. یہ علی کے شیعہ. ذرا بول, ہاں یہ علی کے شیعہ. اونچی بول, یہ علی کے شیعہ. پھر بولو یہ علی کے شیعہ. جو اس کے لیے میں نے محنت کی ہے کہ جب لکھا ہے وحید الزمان اہل حدیثوں کا مولوی ہے, وہابیوں کا, میری پرانی برادری کا. ہوں سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اس کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے کو اللہ کے نبی نے بتایا نا یہ علی اور علی کے شیعہ ہیں, حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے جب دیکھا نا علی اور علی کے شیعوں کا,
اتنا بلند مقام ہے کہ جہاں علی تمہیں کیسے سمجھاؤں سمجھے جہاں علی وہاں علی کے شیعہ لکھتا پھر ابراہیم سے رہا نہ گیا فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر واقعی یہ علی اور علی کے شیعہ ہیں تو پھر میرے لیے بھی دعا کرو اللہ مجھے بھی علی کے شیعوں میں داخل کرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر یا علی یا علی نہیں سمجھ آ رہی ہے جی جی اگر ابراہیم کی دعا تمہاری اس کتاب میں لکھی نہ ہو صحیح مولوی تمہارا نہ ہو کتاب لغات الحدیث نہ ہو باب شین والا نہ ہو تو میں مجرم لکھی ہے تو پھر سن لے لکھتا حضرت ابراہیم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور دعا یہ مانگی اللہم اجعلنی من شیعت علی تمہیں کیسے میں سمجھاؤں ہے دعا مانگی اللہم اجعلنی من شیعت علی اے اللہ مجھے علی کا شیعہ بنا دے مجھے علی کا شیعہ بنا دے وہی تو زمان لکھتا ہے ابراہیم کی دعا کے لفظ ابھی ختم نہیں ہوئے تھے آواز خالق جبریل فرمایا جی رب جلیل کہا جا کے جلدی سے میرے محمد سے کہہ دو ہم نے ابراہیم کی دعا کو قبول کر لیا ہے وَإِنَّا مِنْ شِيَّتِهِ ابراہیم بے شک ابراہیم تو علی کے شیعوں سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو جی یہ آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی قاری سخاوت دیوبندی اب تو خیر یہ شیعہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے جتنی بھی استدلال کیا جتنی بھی آیتیں بتائیں ساری قرآن پاک میں سے بتائیں اور انہوں نے جتنی بھی مجالس ابھی پڑھی ہے سارے شیعہ کے مقام پر پڑھی ہے کہ شیعہ کا کیا مرتبہ ہے شیعہ بنتا کیسے ہے شیعہ ہوتا کون ہے جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول کے بعد پہلا امام مانے پہلا جانشین مانے خلیفہ مانے وہ علی کا شیعہ ہوتا ہے تو یہ ویڈیوز آپ نے دیکھی کامنٹ سیکشن میں آپ بھی بتائیں کہ آپ ان کی بات سے کتنا متفق ہیں اور آپ کو کیا سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی اور لوگ تیزی سے کیوں شیعہ ہو رہے ہیں علی یاری صاحب کو بھی سن رہے ہیں اور دیگر مولوی کو بھی سن رہے ہیں جیسے علامہ یاسین قادری ہو گئے علامہ مفتی ہمدرد ہو گئے علامہ صاحب انجینئر ہو گئے خیر وہ تو لوگوں کو شیعہ نہیں بنا رہے لیکن مفتی ہمدرد صاحب اور علامہ قادری یاسین صاحب اور یہ علامہ دیوبندی قاری سخاوت صاحب تو یہ تیزی سے لوگوں کو شیعہ بنا رہے ہیں کامنٹ سیکشن میں ہم آپ کی رائے کے منتظر ہیں ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ہماری دیگر ویڈیوز دیکھنے کے لیے اینڈ سکرین میں ہماری پلے لسٹ شو ہو رہی ہے اس میں ہم بڑی محنت سے بڑے اچھے ٹاپکس پر ویڈیوز بنا چکے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے سلامت رہیں یا علی مدد